حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ عمل کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہر و باطنی، جانی اور مالی، اولاد کی خیر و عافیت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ صرف ایک بار یہ عمل کرنے سے گناہوں سے پاکی ہو جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف جلد اول میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جمع کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس ملاقات کو ہم بستری جمع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جمع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کو خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ میرا بھی ہم جنس ہوتا تاکہ میں بھی اسے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہا کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے قرب اور سکون حاصل کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کمارے لڑکے اور کماری لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہذا جوان اولاد کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر خوب عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب نہ جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہ تھا، کیونکہ وہ آپ اکیلے ہی انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری بھی جنس جیسا کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا ہے۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بشریت کے اندر بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہاری جو مخلوق موجود
ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کے ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصہ وہ ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اپنی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آدم سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اور ان کی توبہ کی مقبولیت ان کو خوشخبری دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ایک عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تخیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی دولت تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کو حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر لیٹ جانا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ اس حدیث مبارک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جس کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نسائی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے آپ سلام اللہ علیہ کے 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالی 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں، گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہر و باطنی جانی اور مالی اولاد کی خیر و عافیت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ان کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی اور ان کی آل و اولاد کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔